السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 5ویں کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا چیپٹر نمبر 17 ہے نا، لیسن نمبر 17 ہے مولانا برکت اللہ بھوپالی۔ تو آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے، مولانا برکت اللہ بھوپالی کے بارے میں۔ تو دیکھیے یہ ان کی تصویر ہے، یہ مولانا برکت اللہ بھوپالی ہیں یہ۔ تو آج ہم اس لیسن کی ریڈنگ کریں گے، اس کے بعد جو ہے ساری ایکسرسائز مشق وغیرہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، کون ہے اور ان کی کیا خاصیت ہے۔ دیکھیے مولانا برکت اللہ بھوپالی 1862 میں بھوپال میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی شجاعت اللہ ایک سرکاری مدرسے میں مدرس تھے، یعنی ٹیچر تھے۔ برکت اللہ کو بچپن ہی سے تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ انہوں نے عربی، فارسی اور اردو کی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور مدرسہ سلیمانیہ بھوپال میں مدرس کی حیثیت سے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ یعنی اپنی جو پریکٹیکل لائف تھی اس کا آغاز جو ہے اپنی بھوپال کے مدرسہ سلیمانیہ سے ٹیچر کی حیثیت سے آغاز کیا انہوں نے، یعنی شروع کی۔ اس وقت ہندوستان پر انگریزوں کا راج تھا، وہ طرح طرح سے ہندوستانیوں پر ظلم اور زیادتی کر رہے تھے۔ یہ بات مولانا برکت اللہ کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ اپنے ملک کو آزاد اور اہل وطن کو خوشحال دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے انگریزی جاننا ضروری ہے۔ انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے شوق میں انہوں نے 1883 میں بھوپال چھوڑ دیا اور بمبئی چلے گئے۔ وہاں انہوں نے مشن اسکول میں انگریزی کی تعلیم حاصل کی۔ انگریزی تعلیم نے ان کے ذہن کو روشن کر دیا، جس سے ملک کو آزاد کرانے کی خواہش شدید ہو گئی۔ یعنی ان کی یہ جو خواہش تھی اور تیز ہو گئی، یعنی اور زیادہ ہو گئی یہ والی خواہش جو ہے کہ انگریزوں کو ہمیں بھگانا چاہیے یا انگریزوں سے ہمیں اپنے دیش کو آزاد کرانا چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ انگریزوں سے ٹکر لینے کے لیے بیرونی ملکوں میں جا کر ان کے خلاف فضا تیار کی جائے۔ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے اور خاموشی کے ساتھ بمبئی سے انگلستان روانہ ہو گئے۔ یعنی ان کا خیال تھا کہ ہم باہر جا کر جو ہے یہ آزادی حاصل کرنے کے لیے جو ایک ماحول بنائے، ہے نا، تو وہ کیا کرے، خاموشی کے ساتھ بمبئی سے جو انگلستان روانہ ہو گئے۔ وہ کچھ عرصے تک لیورپول یونیورسٹی کے اورینٹل کالج میں عربی کے پروفیسر رہے۔ برکت اللہ بھوپالی کو تحریر و تقریر دونوں میں مہارت حاصل تھی۔ انگلستان کے قیام کے دوران وہاں کے اخباروں میں چھپنے والی اپنی تحریروں اور جوشیلی تقریروں سے انہوں نے ایک پہچان بنا لی۔ وطن کو آزاد کرانا ان کی زندگی کا مشن بن گیا۔ وہ 11 سال انگلستان میں رہے اور اپنے مشن کو کامیابی کے ساتھ جاری رکھا۔ تنگ آ کر حکومت برطانیہ نے انہیں انگلستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اپنے مشن پر قائم رہتے ہوئے وہ امریکہ چلے گئے، وہاں 6 سال رہے۔ انقلابی سرگرمیوں کے سبب انہیں امریکہ بھی چھوڑنا پڑا۔ اب انہوں نے جاپان کا رخ کیا اور ٹوکیو یونیورسٹی میں مشرقی زبانوں کے شعبے میں پروفیسر ہو گئے۔ برکت اللہ بھوپالی کا اصل مقصد ملازمت نہیں بلکہ اپنے مشن کو آگے بڑھانا تھا۔ جاپان میں انہوں نے اسلامک فریٹرنیٹی، اسلامی بھائی چارے کے نام سے ایک جماعت قائم کی۔ اسی نام سے ایک اخبار بھی شائع کیا جس کے ذریعے انہوں نے ہندوستان کو برطانیہ کی غلامی سے آزاد کرانے کی مہم چلائی۔ یعنی وہ جہاں جہاں گئے وہ اپنا مشن جو ہے جاری رکھا انہوں نے، ہے نا، کہ ہمیں جو ہے انگریزوں کی غلامی سے جو ہے ہندوستان کو ہمیں آزاد کرانا ہے۔ وہ والی مہم جو ہے اپنا مشن جو ہے چلاتے رہے۔ وہ جو ملازمت کرے ان کا مقصد جو ہے کیا تھا، اپنے مشن کو آگے بڑھانے کا مقصد تھا، ہے نا۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی اب تنہا نہ تھے، ان کی آواز میں آواز ملانے والے دوسرے انقلابی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جلا وطن انقلابیوں کے ساتھ مل کر مولانا نے ایک انقلابی پارٹی کی بنیاد ڈالی۔ یعنی بہت سارے لوگ بھی جو ہے ان کے مشن میں شامل ہو گئے نا، تو انہوں نے ایک پارٹی بنائی انقلابی پارٹی کے نام سے۔ ان کی انقلابی سرگرمیوں پر پابندی لگانے کے لیے برطانوی حکومت نے جاپانی حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے مولانا کو جاپان چھوڑ کر پیرس جانا پڑا۔ پیرس میں وہ اخبار الانقلاب کے ایڈیٹر مقرر ہوئے جو ہندوستان کی آزادی کا ترجمان تھا۔ یہاں انہوں نے انگریزی حکومت کے خلاف اپنی سرگرمیوں کو تیز تر کر دیا۔ ان کی سرگرمیوں پر انگریزی حکومت کی گہری نظر تھی۔ یعنی وہ جو ان کی ایکٹیویٹی تھی نا، تو ساری حکومت جو ہے
برطانیہ کی جو حکومت تھی وہ ان پر نظر رکھ رہی تھی، ہے نا. تو جب مولانا جاپان میں تھے تو برطانوی حکومت نے بھی جو جاپانی حکومت پر دباؤ ڈالا نا، اس وجہ سے ان کو بھی جاپان چھوڑنا پڑا. اسی لیے پیرس میں بھی وہ زیادہ عرصہ نہ رہ سکے. ایک بار پھر امریکہ چلے گئے، یعنی بیچارے جو اپنی ایکٹیویٹی کی وجہ سے جگہ جگہ ملک در ملک گھومتے رہے ہیں نا، اب وہ پیرس چھوڑ کے واپس جو ہے امریکہ آ گئے. یہاں انہوں نے ایسوسیشن آف پیسیفک کوسٹ قائم کی. تو امریکہ میں ایک اخبار غدر کے نام سے جاری کیا. کچھ دنوں بعد غدر پارٹی کے نام سے ایک انقلابی جماعت بھی بنا لی. انہیں پھر اس کے بعد جو ہے امریکہ میں بھی ایک پارٹی بنائی غدر پارٹی کے نام سے. اس اخبار اور پارٹی کا مقصد برطانوی حکومت کا تختہ الٹ کر ہندوستان میں آزاد حکومت قائم کرنا تھا. یعنی ان کی جو ساری ایکٹیویٹی تھی، جو بھی سرگرمی تھی ان کی، ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے تھی. مولانا برکت اللہ بھوپالی نے اپنے انقلابی مشن کو کامیاب بنانے کے لیے ترکستان، روس، سوئٹزرلینڈ اور افغانستان کا بھی سفر کیا. ان ملکوں کے سربراہوں سے ملاقات کر کے انہوں نے اپنے مشن کے لیے حمایت کی اپیل کی، یعنی ان سے سپورٹ مانگا، ہے نا. اکتوبر سن 1915 میں کابل میں آزاد ہندوستان کی پہلی عارضی ضلع وطن حکومت قائم کی گئی. یعنی کابل میں جو ہے آزاد ہندوستان کی پہلی جو ہے ضلع وطن جو لوگ تھے ان کی وہ حکومت قائم کی گئی، ہے نا. تو مولانا برکت اللہ بھوپالی اس حکومت کا وزیر اعظم بنایا گیا. یعنی جو عارضی ٹیمپریری جو کابل میں حکومت بنائی تھی نا ہندوستان والی، تو اس میں جو ہے ان کو اس حکومت کا وزیر اعظم بنایا گیا. راجہ مہندر پرتاپ سنگھ اور اس کے صدر اور مولانا عبید اللہ سندھی اس کے وزیر خارجہ تھے. اس حکومت میں ہندوستان کے بہت سے حریت پسند شامل تھے. یعنی اس حکومت جو عارضی حکومت بنی تھی اس میں بہت سارے ہندوستان کے لوگ شامل تھے. ٹھیک ہے نا. تو جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، یا جو لوگ میرے چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور میری ویڈیو بھی پلیز پوری دیکھا کریے. تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو میری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور پوری ویڈیو دیکھ کر آپ میری ہیلپ بھی کیجیے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے، مولانا نے اپنی زندگی پوری طرح اپنے وطن ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے وقف کر دی. یعنی اپنی زندگی جو ہے ہندوستان کو آزاد کرانے میں لگا دی. وہ ایک انقلابی رہنما تھے. انہوں نے عمر کا بڑا حصہ ضلع وطنی میں گزارا اور طرح طرح کی مشکلیں برداشت کی. یعنی جگہ جگہ گئے نا، کبھی برطانیہ گئے، کبھی امریکہ گئے، کبھی جو ہے جاپان گئے نا. زیادہ تر انہوں نے حصہ جو ہے ضلع وطنی میں اپنی زندگی کا حصہ گزارا. ستمبر سن 1927 میں سان فرانسسکو میں ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے اپنے اس قول کو پورا کر دکھایا: جب تک سرزمین ہند پر آزادی کا سورج نہ چمکے گا، برکت اللہ کے قدم وہاں نہ پڑیں گے. تو یعنی ان کی جو موت جو ہے ہندوستان میں نہیں ہوئی تھی، وہ باہر دیش میں ہوئی نا، سان فرانسسکو میں. کیونکہ جب تک انڈیا جو ہے، ہندوستان جو ہے آزاد نہیں ہوا تھا. تو یہی کہہ رہے کہ انہوں نے اپنا یہ قول پورا کیا نا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہندوستان آزاد نہیں ہوگا میں وہاں پر قدم نہیں رکھوں گا. تو وہاں پر وہ قدم نہیں رکھے نا. ان کا انتقال جو ہے سان فرانسسکو میں ہوا. مولانا برکت اللہ بھوپالی ایک بے باک صحافی، نڈر انقلابی اور مرد آہن تھے. مرد آہن یعنی ایک دم لوہے کی طرح، لوہے والے مرد، ہے نا، لوہے کے مرد. یعنی بالکل ان کی جو ہے سخت مزاجی تھی ان کے اندر، ہے نا. کسی بھی کام کرنے کے لیے نڈر تھے. جگر جو ہے ایک دم لوہے والا تھا ان کا. انہوں نے اپنی طویل مجاہدانہ زندگی میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت برطانوی سامراج سے زبردست ٹکر لی اور ہر محاذ پر اس کا مقابلہ کیا. وہ آخری سانس تک وطن سے دور رہ کر وطن کی خدمت کرتے رہے. یعنی وہ اپنی آخری سانس تک وطن سے دور رہ کر بھی جو ہے وطن کی خدمت کرتے رہے. مدھیہ پردیش حکومت نے ان کی خدمات کے اعتراف میں بھوپال یونیورسٹی کا نام برکت اللہ یونیورسٹی رکھا. لال قلعہ دہلی میں مجاہدین آزادی کے میوزیم میں مولانا برکت اللہ بھوپالی کے نام سے ایک گوشہ قائم کیا. یعنی ایک کونا بنایا ہے، ایک کارنر ان کے نام سے بھی ہے. لال قلعے میں گوشہ قائم کیا گیا. بھوپال میں ایک کمیونٹی ہال اور دوسری یادگاریں بھی ان کے نام سے منسوب ہیں. تو یہاں پر یعنی ان کی یاد میں بھوپال میں جو ہے، بھوپال کے تھے نا وہ، تو بھوپال میں بہت ساری چیزیں جو ان کے نام سے منسوب کر دی گئی. اور دلی کے لال قلعے میں بھی جو ہے ان کی میوزیم میں جو ہے ایک کارنر ان کے لیے بھی ہے.
ان کی چیزیں ہیں ان کے یادگار کے طور پر. اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں. یہیں پر ہمارا چیپٹر ہو گیا ہے کمپلیٹ. اگلے صفحے پر دیکھیے ہماری مشق ہو گئی یہاں پر اسٹارٹ. تو یہاں پر دیکھیے لفظ اور معنی لکھا ہوا ہے, یہ الفاظ ہیں اور یہ میننگ یعنی معنی ہے اس کے. تو پہلا لفظ دیکھیے مدرس, استاد, درس دینے والا. مدرس ٹیچر کو بولتے ہیں جو ہمیں سبق دیتے ہیں, درس دیتے ہیں. آغاز, ابتدا یعنی شروعات, شروع. ماض آرائی, مورچہ کھولنا, مقابلہ کرنا. جلا وطنی, ملک بدری, دیس نکالا. مجاہدانہ, جدوجہد سے بری ہوئی. ترجمان, نمائندہ. سربراہ, سردار, وزیر خارجہ, بیرونی ملکوں کے معاملات کا وزیر. عارضی, وقتی طور پر جو مستقل نہ ہو. ٹیمپریری جسے بولتے ہیں انگلش میں ہم. حریت پسند, آزادی چاہنے والا. بیرونی, باہری. مرد آہن, مضبوط ارادے والا. آہن کا مطلب ہوتا ہے لوہا, ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب مضبوط ارادے والا. مجاہد, جدوجہد کرنے والا. گوشہ, کونا, حصہ. منسوب, متعلق, نسبت سے دیا گیا یعنی منسوب کرنا, ان کے نام سے جوڑ دینا. تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں کہ ویڈیو بہت بڑی ہو گئی ہے. تو اگلی ویڈیو ہم بنائیں گے, اس کے سوالات کریں گے ہم, اور باقی کے جو خالی جگہ ہیں, باقی کی مشق, ایکسرسائز وغیرہ وہ کمپلیٹ کریں گے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, اور زیادہ سے زیادہ بچوں تک پہنچائیے, کیونکہ ابھی لاک ڈاؤن چل رہے ہیں, بچوں کے پاس بک نہیں ہوگی, تو ان بچوں تک پہنچائیے تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے اور میری ہیلپ بھی کیجیے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.